بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم عید الاضحیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے، چونکہ قربانی کا سیزن ہے اور اسی حوالے سے جادو جنات کے مریضوں کو کچھ نصیحت کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ قربانی کے دن جادو جنات کا یہ سیزن ہوتا ہے۔ ان دنوں میں جنات بڑا حملہ کرتے ہیں، جنات نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو جنات کے مریض ان دنوں میں حفاظتی پڑھائی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ جب آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، حفاظتی پڑھائی کرتے ہیں، تو پھر جنات آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسرے نمبر پر اپنی خوشی، اپنے غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی زندگی کے مطابق گزارنی چاہیے۔ بعض لوگ ان دنوں میں پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ خوشی کے دن ہے، چند دن پڑھائی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا۔ یاد رکھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ خوشی غمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گزاری۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا سے گیا ہے تو اسی بنسبت سے سورج گرہن لگا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لآیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور یہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کسی کی خوشی اور کسی کے غم سے، دنیا کے آنے اور جانے کی وجہ سے اس کو گرہن نہیں لگتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلا دیا، یہ سمجھا دیا کہ آپ نے اپنی خوشی اور اپنے غم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری بات، کچھ لوگ بڑا گوشت نہیں کھاتے ان دنوں میں، کچھ لوگ بڑے جانور کی قربانی نہیں کرتے۔ کیوں بھئی؟ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان دنوں میں چونکہ جنات کا سیزن ہوتا ہے تو جب ہم بڑا گوشت کھائیں گے یا قربان کریں گے تو جنات ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ بنی بنائی باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑے گوشت وہ معالج منع کرتے ہیں جو جنات سے کام لیتے ہیں، اور ان کے پاس ہندو جن ہوتے ہیں۔ جنات کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو منع کریں کہ یہ بڑا گوشت نہ قربان کریں اور نہ یہ بڑا گوشت کھائیں۔ کچھ لوگ جب بڑا گوشت کھاتے ہیں تو اس وقت ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اصل میں شیطان نے ان کا ذہن بنایا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا تو اس سے یہ کام ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں لیکن ہمارے معاشرے میں معروف ہیں۔ کچھ لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو پاس پیاز رکھ لیتے ہیں، لہسن رکھ لیتے ہیں، یا کوئی چھری رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ پتھر رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ دھاگا رکھ لیتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کیوں رکھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے کہ یہ جنات کا سیزن ہے، جنات ان دنوں میں بہت زیادہ گروہوں کی شکل میں آتے ہیں اور ان دنوں میں جنات حملہ کرتے ہیں، گوشت لے جاتے ہیں۔ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جب گوشت تقسیم کرتے ہیں، گلی محلوں میں جاتے ہیں تو وہ بھی اس وقت برتن میں دھاگا، پیاز یا چھری رکھتے ہیں، اس لیے کہ جنات حملہ کر کے گوشت لے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں کچھ چیزیں معروف ہیں جن کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ قبرستان میں رات کو نہیں جاتے اس لیے کہ قبرستان میں جائیں گے تو جنات چمٹ جائیں گے۔ وہ قبرستان میں جاتے ہیں تو ہاتھ میں چھری رکھتے ہیں، کیوں کہ جب ہم قبرستان میں جائیں گے ہاتھ میں چھری ہوگی تو جنات نہیں چمٹیں گے۔ اور کچھ لوگ خوشبو کا استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ خوشبو لگاتے ہیں تو جنات چمٹ جاتے ہیں۔ اس کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے معاشرے میں یہ بات معروف کی ہے کہ جب کپڑے اتارتے ہیں تو جنات نہیں چمٹتے۔ مجھے ایک پیشنٹ نے بتایا کہ میں اپنے گاؤں میں گیا، مجھے جنات کا مسئلہ تھا، رات کا وقت تھا، میں گاڑی سے اترا اور آگے میں نے پیدل جانا تھا اور مجھے آوازیں آنا شروع ہوئی تو مجھے لگا کہ جنات میرے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں۔ تو میں نے کپڑے اتار دیے اور میں وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر پہنچا۔ اس کے بعد بہت زیادہ مسائل میرے ساتھ ہو گئے۔ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جب اس نے کپڑے اتارے تو اس کے بعد اس کے ساتھ زیادہ مسائل بنے تھے۔
تو ان چیزوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہی کوئی نہیں قرآن و سنت کے ساتھ، اور لوگوں نے معروف کر دی اور ہمارے معاشرے میں وہ رائج ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ان دنوں میں آپ جادو جنات کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ بڑا گوشت کھا سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کسی کے گھر سے بڑا گوشت آئے تو اس کو اس وقت تو رکھ لیتے ہیں لیکن پکاتے نہیں ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بڑا گوشت آپ قربان بھی کر سکتے ہیں اور بڑا گوشت کھا بھی سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نماز کی پابندی کریں اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔